but we hope to strengthen it to new levels across the board. And we really, Madam Speaker, appreciate your coming to Pakistan, but also to this chamber to share your thoughts with us, to share your time with us, and to bring to Pakistan your valuable insights that we have been hearing across several meetings, as well as your deputies and committee chairpersons that have accompanied you on this trip. I commend you, Madam Speaker, for bringing this kind of august delegation, because this is truly an enhancement of ties between two parliaments. And parliaments, Madam Speaker, as you know, can do what governments often cannot. They bring the power of the people to any task, and that is where we can apply our minds, our critical mass, and good politics to breaking down any problem, solving any challenge, overcoming any hurdle, and bringing two countries together in an era, as you mentioned, of great change, of great tumult, and transformational energies in the world, from artificial intelligence to many things. You have mentioned, Madam Speaker, in your address that you have thought of Pakistan many times, you have thought of Pakistan's women many times, and you appreciated many women in the Senate, in the provinces, and you took time out to appreciate my leader, my great leader, Benazir Bhutto Shaheed, who died facing the sun, facing challenges that very few men could withstand. She was the ultimate political icon for Pakistan, for South Asia, and for the Muslim world. As twice elected Prime Minister, I am proud to represent her party here, as is the Chairman Senate of Pakistan, Mr. Yusuf Raza Gilani. But we are all friends here, we are all colleagues. As Barrister says here, that we disagree, we often fight. I hope we don't fight more. I hope we use this opportunity when countries can speak to each other and not at each other, that we too can bridge many divides in the spirit of civilization, comity, and gathering together like we have done today. Madam Speaker, your visit to us is not a ceremonial one only. To us, it is, as everyone said, a great milestone in our relationship, because it embodies both our countries' collective commitment to democratic ideals, dialogue, multilateral engagement, and the fostering of joint goals which have been talked about across the board today. It also reflects our shared belief that through dialogue and legislative cooperation, we can foster partnerships that transcend political boundaries and bring our people closer together. In today's complex global environment, Madam Speaker, parliaments and multilateral forums like the SCO play a pivotal role in bridging differences. This is a very divided, polarized world, and I think advancing mutual understanding and strengthening trust between nations is a great project that your country has also undertaken. We congratulate you on your coming here, and I also want to say that it was touching to hear you note our great poets, Faiz Ahmad Faiz. I also want to take this opportunity to say that we have a connection between our two nations, as I said, in literature, philosophy, and art. Russia's literary giants are studied here, believe it or not. Leo Tolstoy and Fyodor Dostoevsky are studied here in great length. I run a book club called the Dostoevsky Club, and we have many great evenings listening to your music, your ballet, your culture. But today, we have come to a place in history, both for Pakistan and Russia, where we can take Eurasia forward. Eurasia is a rising power. Your country crosses
many regional connectivity opportunities when we talk about ties for sharing energy, agriculture, technology, and all the opportunities we can find for trade and economic cooperation. It is a century for trade, it is a century for economic power, and we all can maximize benefits by bringing parliaments together. And I firmly believe that the friendship between Pakistan and Russia, anchored in dialogue, cooperation, and mutual trust, will continue to thrive and evolve for our well-being and prosperity for both our people. Madam Speaker, I'm confident that your important visit will be in front of us as a landmark that will turn Parliament's history for both. I would suggest that we deepen our bonds through all the chairpersons you have brought with you. Perhaps we could share notes with the chairpersons, corresponding chairpersons here. That would be a great, I think, productive outcome, perhaps at your dinner, Mr. Speaker, Mr. Chairman, or at any other opportunity. The visit is short. I'm sure it is already scripted and planned for, but I think this is an excellent opportunity that chairpersons of committees have come here all the way, and we must use this opportunity to cooperate and enhance our ties. Thank you very much for your patience and time. Welcome again. I recognize the presence of MNAs Mr. Nabil Gabol, Abdul Qadir Gilani, Naveed Ahmed Jiva, Seher Kamran in the gallery. And for Mr. Senator Ali Zafar, about fight, I just say when we agree to disagree, it's democracy. Now I request Senator Amal Wali Khan, Parliamentary Party Leader of Awami National Party and convener of Pakistan-Russia Parliamentary Friendship Group, to present vote of thanks. Thank you, Mr. Chairman. Madam Speaker, Valentina Matvienko, distinguished members of the Russian delegation, honorable senators, excellencies, it is a great personal pleasure and a rare privilege to convey our profound greetings and sentiments of bonhomie to our distinguished guests as memento of abiding friendship and love from the Pakistani Parliament, the political and parliamentary leadership, and our whole nation. Madam Speaker, we are grateful to you and the members of your delegation for honoring us with your visit. I am confident that this valuable interaction and exchange of ideas between parliamentarians from the two sides would go a long way in further enriching, diversifying, and deepening fraternal Pakistan-Russia relationships. Madam Speaker, your visit marks a historic headway in furthering Pakistan-Russia relations and cooperation. I am buoyed by absolute confidence that together we can lay the foundation for an even stronger partnership in the future to realize commonly cherished ideas of peace, development, progress, innovation, enlightenment, and harmony. The bonds of friendship and cooperation that we have renewed during your visit will enrich and deepen our bilateral, inter-parliamentary, economic, investment, and trade linkages. Madam Speaker, it's a very proud day for me today. Talking about 100 years old history, I am a proud hire standing in front of you right now. Let's remember my great-grandfather and my grandfather, Khan Abdul Ghaffar Khan and Khan Abdul Wali Khan, who both are now late, who just for this ideology and mindset
that we must have friendly relationships with our neighboring country. Regional countries have been labeled traitors in Pakistan, as we said before, have been labeled agents of Russia. And in Pakistan, we and you both have been called the red non-Muslims. And I'm proud of that today, that Pakistan is moving in the direction where we asked them to move 50 years ago. The only reason we had to struggle for the 50 years taking Russia was our idea of having friendship with regional and neighboring countries. Taking this privilege, I request the chair to extend hands towards all neighboring countries. We must have a friendship criteria before everything. We must have good friendship with India. We must have good friendship with Afghanistan. We must have good friendship with Iran, China, Russia, and we must promote dialogues between these countries. Madam Chairman, I, as the chairman of Awami National Party, would like to bring it in your notice that in my headquarters in Peshawar, Bacha Khan Markaz, we have had an exchange of poetry between Russia and Pukhtuns. Alexander Pushkin's statue is there in Bacha Khan Markaz, where anyone can go and find it, and the ambassador knows it very well. And in return, our national poet, Khan Abdul Ghani Khan, his statue is there in Russia, and this shows the tie between Russia and Awami National Party and the Pushtun nation. Madam Chairman, just to remind everyone, in 80s, we had a students' exchange program where people from Awami National Party, the Pukhtuns, used to be sent to Russia where they would study on scholarship, and at this moment there are thousands and thousands of Pukhtuns living in Russia, living their lives over there after that program, and we would love that program to be reinitiated, and we would love student exchange programs and some more technical programs over there. Madam Speaker, history is history, but we cannot live in history. We must learn from history, and then we must move on. History might be brutal. Let me state that. Sitting and standing in my country, have to face a lot of troubles. But again I say, history might be brutal. But Madam Speaker, as I said, we have to learn lessons and we have to move on. And your visit and this delegation's visit to Pakistan shows that yes, we are moving on, and countries or nations decide with their minds, not with their hearts. We have to leave our hearts aside, and minds at this time says that you need us and we need you. Russia needs Pakistan and Pakistan needs Russia, and this bilateral relation is the need of the hour, was the need of the hour, and will be the need of the hour. Whatever, Madam Speaker, is happening is our dream. My ancestors, with hundreds of thousands of workers, dreamt to have a good relationship with Russia as a country and Russia as a nation. We must work at every level to make these bonds strong. May it be between country to country, or may it be between nations to nations. We must work on nations to nations relations. We must work on business. We must work on trade. We must have expertise exchange program. We must have technical exchange program. And as Madam Chairman, I said, we must work at every level to make the bonds between Russia and Pakistan the strongest bonds that people must relate to. Madam Chairman, we, as the preachers of non-violence, we, the Awami National Party,
as the preachers of peace, and as I consider myself or the ideology as allies to the Russian Federation in Pakistan in the past 50 or 60 years, I request you, I would never want to hurt the sentiments, but I want to become the voice of the voiceless. Madam, it's a request, a humble request, that the war must end. There must be an end to the Ukraine war. And madam, it's the voice of the voiceless. War never brings love. War brings hatred. War brings disharmony. And every matter must be solved across the table. Madam Speaker, it will be a lovely gesture if we can have this as a present to this Pakistan or the Republic of Pakistan, and this war comes to an end because, madam, we and you all must promote love. We must promote non-violence. We must condemn what the violent countries are doing. We must condemn what Israel is doing. We must condemn what Israel, backed by the US, is doing. War is not in favor of anyone. The world must put an end to the war, and we and you must put together our voices for or against the brutality of Israel, what Israel is doing in the world. Supported and backed by the US of A, we must put an end to it. We must put a foot down in it, that there must not be any war. And if our lovely life or our peace is disturbed, we must join our hands together for peace to be supported and put back. I would also like to congratulate the government of Russia on the successful conclusion of the BRICS summit. And Madam Speaker, we, Pakistan, would love to be part of your summit. We would love to be part of the BRICS. And it's again voice of all Pakistan nation that you put our word ahead, and Pakistan must be part of the BRICS. I would also request the government of Russia to consider the installation of a small atomic power station in Pakistan, which is already in process. And as I've been to Russia, and I know what a lovely country, what a lovely nation, working on 100 regional languages. My God, we cannot work on one language. Russia is working on 100 regional languages, and I salute that country just because of this. Ma'am, it also reflects our shared belief that through dialogue and legislative cooperation, we can nurture partnerships that transcend political boundaries and bring our people closer together. I am confident that our parliamentary ties will also continue to flourish with more such exchanges so as to share good practices and expertise for mutual benefit. Madam Chairman, on this note, I once again welcome and greet Your Excellency in our midst, confident that the friendship between Pakistan and Russia would grow from strength to strength and generation to generations in year to come. I thank you. Your permission, Madam Speaker, he was in the hospital and he was not well, Mr. Amal Wali Khan. And the leader of the BAP party, Balochistan Awami Party, he was the one who had to speak. If you allow, 2 minutes should I give it to him, because you are already late for the dinner and you have a hectic day, the whole day. I'll request for 2 minutes to Mr. Manzoor Kakar. Thank you, Mr. Chairman. मैडम स्पीकर, आपके साथ आए हुए आपके मेंबर्स डेलीगेशन में मैं इस अपर हाउस में सबको खुश आमदीद कहता हूं। मैडम स्पीकर, आज आपने जो तकरीर की, आपने साबित कर दिया एक चीज को कि जिंदा कौमें जो जिंदा रहती हैं
وہ اپنے ثقافت کو، اپنے کلچر کو، اپنے زبان کو پرموٹ کرتے ہیں۔ آج آپ نے اس ہاؤس میں آ کے اپنی زبان میں تقریر کر کے جو مہذب قومیں ہوتی ہیں، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، آج آپ نے ثبوت یہاں پہ دیا۔ اور ایسے قوم جو اپنے کلچر کو، اپنے زبان کو، اپنے ثقافت کو پریزرو کرتے ہیں، وہ قومیں تاریخ میں یاد رکھی جاتی ہیں۔ جن قوموں نے اپنے ثقافت کو، اپنے تاریخ کو، اپنے زبانوں کو چھوڑا ہے، وہ قومیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ کیونکہ میرا اپنی قومی زبان اردو ہے، اگر میں اس کی پہچان نہ رکھوں دنیا میں تو شاید پھر میں اپنا نام و نشان بھی بھول جاؤں۔ میڈم اسپیکر، جب ہم آئے تھے رشیا، صادق سنجرانی صاحب اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ جو میٹنگز تھی، سینٹ اجلاس چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں جاری ہے۔ روسی فیڈریشن کونسل کی فیڈرل اسمبلی کے چیئرپرسن ویلنٹینا میٹویینکو کی خصوصی شرکت۔ پاکستان آنے پر روسی فیڈریشن کونسل کی چیئرپرسن کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ چیئرپرسن کے دورے سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں۔ روسی فیڈریشن کونسل کی چیئرپرسن نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چیئرپرسن ویلنٹینا میٹویینکو اور ان کے اعلیٰ سطح وفد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے اپنے خطاب میں اظہار خیال کیا۔ دوسری جانب روسی فیڈریشن کونسل کی چیئرپرسن ویلنٹینا میٹویینکو نے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے شاندار استقبال پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سینٹ آف پاکستان سے خطاب کو اپنے لیے باعث اعزاز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی طویل تاریخ ہے۔ چیلنجز کے باوجود ماسکو اور اسلام آباد کے درمیان روابط قائم رہے۔ بہت سے عالمی معاملات پر ہمارا نقطہ نظر مماثلت رکھتا ہے۔ جو سینٹرل ایشیا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس پہ جو ہمارے ایشیا یا سینٹرل ایشیا کے جو ہمارے دوست ہیں، ممالک ہیں، جتنے ہمارے دوست ہمارے ساتھ آئیں گے اور اس روٹ کو کامیاب کریں گے، اس میں پاکستان کا نیشن یا ہمارے ہمسایہ ممالک اور خاص کر سینٹرل ایشیا کے حوالے سے میڈم اسپیکر، تو یہ سب کے لیے فائدہ ہوگا اس ریجن میں۔ وہ وقت آ چکا ہے میڈم اسپیکر کہ ہم رشیا جو باقی ہمارے ممالک کے، ہم مل کے اس ریجن کے لیے، عوام کے لیے ہم کام کر سکے۔ میڈم اسپیکر، جیسے یہاں پہ برکس کی بات ہوئی، آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، دوستوں نے بھی کی، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہ بات رکھی تھی، صبح چیئرمین صاحب نے بھی یہ بات رکھی تھی، اگر اس کا حصہ پاکستان کو ممبر بنایا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ ہم آپ سے اسی فورم پہ، ہر فورم پہ یہ ریکویسٹ کریں گے، جیسے کہ ایس سی او کے حوالے سے یہاں پہ کانفرنس ہوا تھا۔ میں یہاں پہ جتنے ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب، ہمارے اتحادی، جو ایک کامیاب کانفرنس ہوا اور جو پاکستان کا ایک بہت اچھا امیج چلا گیا، اور وہاں پہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور وہاں پہ جو MIO سین ہوئے تھے، میں چیئرمین سینٹ صاحب سے یہی ریکویسٹ کروں گا، جو معاہدے سین ہوئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس معاہدے پہ، جو معاہدے ہوئے ہیں اس پہ کام ہو، کہ جلد ہمارا ٹریڈ ہو اور ہماری جو دوستی ہے، جو پرانی دوستی ہے، اس کو دوبارہ ہم فعال کر سکے۔ مسٹر چیئرمین صاحب، میڈم اسپیکر، یہاں پہ ایئر لائن کی بات ہوئی تھی، یہ بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹ ایئر لائن جو کارگو ہے یا ایئر لائن ہے، وہ ڈائریکٹ رشیا کے لیے شروع ہو جائے، تو یہ بھی اس ملک کی دوستی میں اور ہمارے تعلقات میں مزید اضافہ بھی کرے گا۔ میڈم اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ نے آئل کی بات کی، گیس کی بات کی، ایگریکلچر کی بات کی، اگر ہم اس طرح اکٹھے ہو کے ہم آگے چلیں گے تو یہ دوستی اور مفید ہوگی، ہمارے تعلقات اور مضبوط ہوگے، اور ہمارے جو سفارتی تعلقات ہے اس کو بھی ہم نے اور مضبوط کرنا ہے۔ یہاں فیڈریشن ہو، رشیا کا فیڈریشن ہو، ہم یہاں سے آ کے ڈیلیگیشن، وہاں سے ڈیلیگیشن آ کے، اگر ہم اس طرح اپنے ویوز ایکسچینج کریں گے تو ہم آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں میڈم اسپیکر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے چیمبر آف کامرس ہے، جو ہمارے بزنس مین کمیونٹی ہے، اس کو بھی جو ہے نا ہم رشیا ہمیں بھیجنا چاہیے، اور وہاں کی جو کمیونٹی ہے یہاں آنی چاہیے۔ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فکر ہے کہ ہم اپنے ٹریڈ، اپنی دوستی، اپنے ثقافت، ان تمام چیزوں کو آگے لے چلیں گے، تو اس کا راستہ یہی ہے میڈم اسپیکر۔
اس حوالے سے جیسے ہمارا ریجن ہے اس میں جو آرمز کی دوڑ ہے اس کے حوالے سے جو ہمارا ایس سی او جو کانفرنس ہوا تھا اس کا مین ایجنڈا بھی یہی تھا کہ جو ایشیا ہے اس میں امن کے حوالے سے خوشحالی کے حوالے سے اگر ہم اس پہ زیادہ کام کریں گے تو ہمارے جو نیو جنریشن ہے جیسے اس کے اوپر بات ہوئی یہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے انجینئرز ہیں وہاں آئیں گے اس کے لیے اسکالرشپ ہوگا تو اس حوالے سے میڈم اسپیکر ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اس جو آپ کا یہاں کا دورہ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ختم نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے آگے لے جانا ہے ہم نے آگے اس پہ کام کرنا ہوگا ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں تھینک یو I wanted to give time to each and every senator because of the constraint of time. I apologize. I am not being able to give floor to most of the members who wanted to speak. Thank you very much, Madam Speaker. The House stands adjourned to meet again on Tuesday, 29th October 2024 at 11 a.m. سینٹ کا اجلاس چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں ہوا. روسی فیڈریشن کونسل کی فیڈرل اسمبلی کی چیئرپرسن ویلنٹینا میٹوینکو نے خصوصی طور پر اجلاس میں شرکت کی. سینٹ اجلاس میں چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے پاکستان آنے پر روسی فیڈریشن کونسل کی چیئرپرسن ویلنٹینا میٹوینکو کا خیر مقدم کیا. چیئرپرسن کے دورے سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. چیئرمین سینٹ کہتے ہیں کہ روس کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں. روسی فیڈریشن کونسل کی چیئرپرسن نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روسی فیڈریشن کونسل کی فیڈرل اسمبلی کی چیئرپرسن ویلنٹینا میٹوینکو نے کہا کہ شاندار استقبال پر پاکستان کے شکر گزار ہیں. سینٹ آف پاکستان سے خطاب میرے لیے باعث اعزاز ہے. دونوں ملکوں کے تعلقات کی طویل تاریخ ہے. چیلنجز کے باوجود ماسکو اور اسلام آباد کے درمیان روابط قائم رہے. بہت سے عالمی معاملات پر ہمارے نقطہ